دفعہ فون پر مجھ سے براہ راست بات کر چکا تھا اور اشرف چیتا وغیرہ کے لیے بڑے رش کی بات تھی۔ چیتے نے 2-3 بار مجھ سے کہا تھا، یار تم خوش قسمت ہو، وہ جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں آئے ہوئے اور بڑے باز صاحب سے تمہاری بات بھی ہو گئی۔ ہم تو کئی سالوں سے جان لڑا رہے ہیں لیکن تمہارے درجے تک نہیں پہنچ سکے۔ میں چیتے کی بات پر انکساری سے دانت نکال دیتا۔ ایک دن میں نے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں تو جی جو کچھ بھی بناؤں نا آپ لوگوں کے درمیان رہ کے بناؤں۔ چیتا عجیب نظروں سے مجھے گھورتا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ اکثر اس بات پر پریشان رہتا تھا کہ میرے جسم پر زہر اثر کیوں نہیں کرتا، اور یہ صرف چیتے ہی کی بات نہیں تھی۔ وحدت سمیت اکثر لوگ اس حوالے سے سخت الجھن میں تھے۔ مجھے تو یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں یہ لوگ خاموشی سے میری آزمائش شروع نہ کر دیں۔ یہ 7ویں-8ویں روز کا ذکر ہے۔ وحدت علی کو کسی بندے سے ملاقات کے لیے لبرٹی مارکیٹ جانا تھا۔ وحدت کے ذاتی گارڈ چھٹی پر تھے۔ وحدت نے مجھے اور چیتے کو حفاظت کی غرض سے اپنے ساتھ لے لیا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ میں اور چیتا پیچھے سیٹ پر تھے، وحدت اگلی سیٹ پر۔ میرے اور چیتے کے پاس چھوٹی نال کی آٹومیٹک رائفلیں تھیں جو ہم نے اپنے سامنے پاؤں میں رکھی ہوئی تھیں اور اوپر فلالین کا کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ یہ دن 11-12 کا وقت تھا۔ وحدت کی شاندار ٹویوٹا کرولا ایک بینک کے سامنے رکی۔ وحدت غالباً بینک مینیجر سے بات کرنے اندر چلا گیا۔ ڈرائیور بھی بریف کیس تھامے اس کے ساتھ ہی تھا۔ میں اور چیتا گاڑی میں بیٹھے رہ گئے۔ سردی کافی زیادہ تھی۔ میں نے کانوں پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ آج کل چھوٹی چھوٹی داڑھی کے علاوہ میرے بال بھی کافی لمبے ہو گئے تھے۔ در حقیقت حجام کے پاس جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ٹھیک ہے، لمبے ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، میرا کیا لیتے ہیں۔ پہلو کا درد اب 75% ٹھیک ہو چکا تھا، یعنی غزالہ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ پھر بھی کسی وقت سردی زیادہ ہوتی تو ٹیس سی اٹھنے لگتی تھی۔ ہوا سے بچنے کے لیے میں نے گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھانا چاہا۔ ابھی میں نے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک لڑکی تیزی سے میری طرف آئی۔ وہ خوب گوری چٹی تھی، لباس بھی قیمتی تھا۔ وہ بے ساختہ میری طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، آپ غزالہ کے عزیز ہیں نا؟ آپ کا نام شاہجہان ہے نا؟ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ چیتا میرے پہلو میں موجود تھا۔ میں یہاں جہداد بنا بیٹھا تھا اور یہ آفت زادی میرا بھانڈا پھوڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پایا۔ پہلے حیرت سے چیتے کی طرف دیکھا اور پھر لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے جی آپ؟ وہ تیزی سے بولی۔ آپ بتائیں، آپ شاہجہان ہی ہیں نا؟ میں نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا، او بی بی جی، آپ کو دھوکا ہوا ہے جی، میرا نام تو جہداد ہے، میں اپنے مالک کے ساتھ یہاں آیا ہوں، ویسے میں رحیم یار خان کا رہنے والا ہوں۔ خوبرو لڑکی کی آنکھیں حیرت سے مزید کھل گئیں۔ اس نے مجھے سرتاپا گھورا اور بولی، آپ واقعی شاہجہان نہیں ہیں؟ او جی، شاید میری شکل آپ کے کسی جاننے والے سے ملتی ہوگی جی۔ میں نے دیہاتی لب و لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے قدم پیچھے ہٹ کر مجھے غور سے پھر دیکھا اور الجھے ہوئے لہجے میں بولی، آپ نے تو مجھے بالکل چکرا کے رکھ دیا ہے، ایسا تو موویز وغیرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کا، میرا مطلب ہے تمہارا نام کیا ہے؟ لو، ابھی تو بتایا جی آپ کو، وہ جہداد نام ہے میرا۔ میری کلاس فیلو ڈاکٹر غزالہ تھی۔ ایک مرتبہ میں ان سے ملنے ان کے گھر گلبرگ گئی تھی۔ وہاں میں نے غزالہ کے ایک عزیز کو دیکھا تھا، بس وہ شکل میرے ذہن میں رہ گئی تھی۔ ممکن تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے مزید بات چیت کرتی، لیکن اسی دوران میں قریب کھڑی پجارو جیپ کی کھڑکی میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت سر باہر نکال کر لڑکی کو آواز دینے لگی۔ لڑکی نے پکار کر کہا، جی امی آئی۔ پھر وہ مجھے اور چیتے کو الجھن سے دیکھتی ہوئی اپنی پجارو کی طرف چلی گئی۔ میں اور چیتا بھی واپس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے چند سیکنڈز ہی ہوئے تھے کہ وحدت علی تیزی سے گاڑی میں داخل ہوا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر کے رنگدار شیشہ اوپر چڑھایا اور پھر میری طرف مڑا۔ ہیجیانی انداز میں بولا، یہ لڑکی تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں جی، اسے مجھ پہ کسی اور بندے کا دھوکا ہوا تھا۔ کس کا دھوکا؟ پتہ نہیں جی، کوئی شاہجہان نام کا بندہ بتا رہی تھی۔ وحدت کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وحدت بینک کے اندر سے مجھے اور لڑکی کو مکالمہ کرتے دیکھتا رہا ہے۔ اس نے اوپر تلے سگریٹ کے کئی کش لیے اور کار کے اندر سے پجاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اب اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ سینٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک شخص جو یقیناً سیکیورٹی گارڈ تھا جیپ کے قریب ٹہلنے لگا۔ باوردی ڈرائیور جیپ کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ شاپنگ سینٹر کی طرف جاتے ہوئے لڑکی نے ایک بار پھر مڑ کر الجھن زدہ انداز میں ہماری گاڑی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی ماں سے یقیناً ہمارے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ وحدت علی نے سنسنی خیز لہجے میں کہا،
جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ یہ بھائی جی کی بیٹی ہے، بھائی جی کی سگی بیٹی۔ میرے لیے یہ اطلاع واقعی انکشاف کی حیثیت رکھتی تھی۔ چیتا بھی حیران نظر آنے لگا۔ وحدت نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، تمہارے اس لڑکی کے درمیان جو بھی بات ہوئی ہے وہ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ بس جی وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا نام شاہ جہان تو نہیں ہے، میں نے تمہیں اپنی ایک جاننے والی ڈاکٹر کے گھر میں دیکھا ہے، شاید غزالہ ہی تھا شاید نام، گلبرگ کا نام بھی لے رہی تھی وہ۔ میں نے لڑکی کے ساتھ ہونے والا سارا مکالمہ وحدت علی کو سنا دیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وحدت ایک خاص انداز سے سوچ رہا ہے۔ اس کے سوچنے کا انداز ایک نئی ہلچل کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یقیناً وہ مجھ سے کام لینے کا سوچ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے ایک دو بار شک کی نظروں سے گھورا بھی، جیسے اسے خیال آیا ہو کہ کہیں لڑکی ٹھیک ہی تو نہیں کہہ رہی تھی۔ چند لمحے شدید تذبذب میں رہنے کے بعد وحدت نے میرے خلاف شک کو جھٹک دیا۔ اس کے ساتھ ہی دل کی بات اس کی زبان پر آ گئی۔ وہ دبے دبے جوش سے بولا، اتفاق سے ہمیں ایک زبردست موقع مل گیا ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ تم ایسا کرو، جہانداد کی کسی طرح لڑکی کے شک کو ٹھیک ثابت کر دو، اس سے کہو کہ تم ہی شاہ جہان ہو، اس طرح تمہیں اس کے ساتھ جانے کا موقع مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ، بلکہ یقینی بات ہے کہ وہ تمہیں اپنے گھر ہی لے کر جائے گی، تمہیں بھائی جی کی رہائش گاہ کو اندر سے دیکھنے کا چانس مل جائے گا، اس کے علاوہ بھائی جی کے آنے جانے کے اوقات کا بھی پتہ چل جائے گا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی سنہری موقع مل جائے اور تم بھائی جی کو ویسے ہی پار کر سکو۔ یہ کارنامہ تم سے ہو گیا نا تو سمجھو باس کی نظروں میں تمہارا زبردست مقام بن گیا، ساری زندگی عیش کرو گے بچے۔ وحدت بڑے جوش سے بول رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ سوچتا بھی جا رہا تھا۔ میں نے کہا، لیکن ابھی تو میں نے بی بی جی سے کہا ہے کہ اسے دھوکہ ہوا ہے، اس کا بھی کوئی حل سوچ لیتے ہیں۔ چیتا کہنے لگا، اس کا حل بالکل آسان ہے یار، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، تم یہیں رکو، وہ ابھی اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ کر کے واپس آئے گی، تم اس سے کہنا کہ تم ہی شاہ جہان ہو، لیکن پہلے تمہارا دوست تمہارے ساتھ تھا اس لیے تم نے اقرار نہیں کیا۔ لیکن وہ اپنی ڈاکٹر دوست کے بارے میں پوچھے گی کہ وہ اب کہاں ہے، اور وہ میرے بارے میں بھی سوال کرے گی۔ بڑی ہوشیار لگتی ہے جی، وہ بڑی جلدی تاڑ جائے گی۔ او یار تو گول مول جواب دے دینا، ہو سکتا ہے بات بن جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے اپنی کلاس فیلو سے نہیں ملی ہے، اسے کلاس فیلو کے موجودہ حالات کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح تم سے ملی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی کلاس فیلو سے زیادہ اس شاہ جہان نامی بندے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کوئی کام لینا چاہتی ہو یا پھر کوئی اور چکر ہو۔ وحدت نے معنی خیز لہجے میں کہا، جناب میں تو آپ کی بات ٹالنے کی جرات تک نہیں کر سکتا، لیکن اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دوست ڈاکٹر تھی، اس لیڈی ڈاکٹر کا عزیز بھی تو کوئی پڑھا لکھا شخص ہی ہوگا۔ او یہ کوئی ضروری نہیں ہے، خاندان میں ایک آدھ بندہ پڑھ لکھ کر آگے نکل جاتا ہے اور شہر آ جاتا ہے اور باقی کھیتوں میں ہل ہی پیلتے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا کہا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے جی، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ تم اس کی باتوں کے گول مول جواب دینا، ہو سکتا ہے کہ بھرم رہ جائے۔ فرض کیا بات نہیں بھی بنتی تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم کوئی بھی بہانہ بنا کر معافی مانگ سکتے ہو۔ مثلاً تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہیں اچھی نوکری کی ضرورت تھی اس لیے لالچ میں آ گئے، یہ اسی طرح کا کوئی اور بہانہ۔ وحدت نے کار کا ایک چور خانہ کھولا۔ یہ خانہ ڈیش بورڈ کے عام بکس کے عقب میں واقع تھا۔ اس خانے سے وحدت نے ایک چھوٹا سا لیکن نہایت طاقتور پسٹل نکالا۔ یہ پسٹل ایک خاص قسم کے نفیس ہولسٹر میں تھا۔ اس ہولسٹر کو پنڈلی کے ساتھ باندھنے کے لیے تسمے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، تاہم اس ننھے سے خوفناک پسٹل کو جراب میں بھی اڑسا جا سکتا تھا۔ وحدت کے کہنے پر چیتے نے مجھے اس پسٹل کا میکینزم سمجھایا اور پسٹل میری جراب میں اڑس دیا۔ وحدت نے میرا شانہ دباتے ہوئے کہا، اگر تمہیں کوئی اچھا موقع مل جائے تو بے شک بھائی جی کو اڑا دو، لیکن شرط یہی ہے کہ اچھا موقع ملے۔ جی۔ بفرض محال اگر دھوکہ دہی وغیرہ کے معاملے میں پولیس تمہیں پکڑتی بھی ہے تو یہ معمولی سا کیس ہوگا، ہم تمہیں 1 گھنٹے سے زیادہ پولیس کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ بہت شکریہ سر جی، میں نے احسان کے بوجھ سے دب کر کہا۔ لیکن سر جی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے تمہارے دل میں؟ وحدت کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا۔ مجھ پر وہ بالکی پنڈ میں فائرنگ اور وہ 302 والا کیس بھی ہے جی، اگر تھانے جانا پڑا تو کہیں پولیس شناخت نہ کر لے مجھے۔ وحدت کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئیں، لیکن اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، تم بھی قلندر ہی ہو جہانداد۔ بھائی میں تو ایک بات فرض کر رہا ہوں، اس بات کا چانس روپے میں 1 آنا بھی نہیں ہے کہ تمہیں تھانے جانا پڑے گا، لیکن فرض کرو ایسا ہو بھی جاتا ہے تو تمہیں وہاں اپنا اصل نام پتہ تھوڑی بتانا ہے۔
ایک دم وحدت بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ پجارو کا ڈرائیور گاڑی کو ریورس کر کے اس کا رخ بدل رہا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب لڑکی اور اس کی ماں شاپنگ سینٹر سے نکلنے ہی والے ہیں۔ وحدت کے منصوبے میں ایک دو رقم بھی تھے، لیکن وہ بس ایک ہی رخ پر سوچا جا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے کہا، ٹھیک ہے جہانداد، اب میں چلتا ہوں۔ اگر تمہاری بات بن جائے تو کوشش کرنا کہ ٹیلی فون پر مجھے رپورٹ دے سکوں۔ اس لڑکی کا نام آفرین ہے، یہ ڈاکٹر ہے، اور اس کا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹری کر رہا ہے۔ اچھا، خدا حافظ، اب تم نکل جاؤ۔ میں باہر یکبستہ ہوا میں آ گیا اور وحدت کی کرونا کار آگے بڑھ گئی۔ میں ذہن میں اپنا پروگرام ترتیب دے چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تھوڑی دیر بعد آفرین نامی وہ سرخ و سفید لڑکی شاپنگ سینٹر سے باہر نکلی تو مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ مجھے اپنی پجاروں کے قریب دیکھ کر چونکی اور پھر میرے پاس چلی آئی۔ میں نے مسکرا کر اسے ہیلو کہا۔ وہ چونک گئی۔ میں نے کہا، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ جذبات سے لرزتی آواز میں بولی، تو میرا اندازہ درست تھا، آپ شاہجہان ہی ہیں نا؟ جی۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے اس وقت میرے ساتھ جو شخص تھا میں اس کے سامنے سچ نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد بولی، آپ میرے ساتھ گاڑی میں آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ خوش نظر آنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں آفرین اور اس کی والدہ کے ساتھ پجاروں میں سفر کر رہا تھا۔ راستے میں آفرین یا اس کی والدہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ ایسا ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ میں خاموشی سے اخبار دیکھتا رہا اور ماں بیٹی دھیمی آواز میں شاپنگ کی باتیں کرتی رہیں۔ جس طرح شہر میں الیکشن کی گہما گہمی نظر آ رہی تھی، اسی طرح اخبار بھی سیاسی خبروں سے بھرا پڑا تھا۔ بھائی جی اور ان کے سب سے بڑے حریف رائے صاحب کی تصاویر بھی اخبار میں موجود تھیں۔ وہ بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہے تھے۔ میں ورکردانی کرتا رہا۔ مجھے جارج کالے کے حوالے سے کسی خبر کی تلاش تھی۔ اس کی خبر تو نہیں ملی، تاہم اندرونی صفحے پر انگریزی کا خوبصورت رنگین اشتہار نظر آیا۔ یہ گولڈ ہوٹلز کا اشتہار تھا۔ پاکستان کے مانچسٹر، فیصل آباد میں ہوٹل کی شاندار عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ قریباً 10 منٹ بعد ہم ماڈل ٹاؤن میں بھائی جی کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ یہ عام سی کوٹھی تھی، تعمیر بھی پرانی تھی۔ بھائی جی جیسے نامور بندے کی یہ معمولی رہائش گاہ دیکھ کر قدرے حیرت ہوئی۔ رہائش کو جانے والے راستے پر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا تھا۔ یہاں پولیس کی 2 موبائلز کھڑی تھیں اور نفری بھی نظر آ رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ بھائی جی کی رہائش گاہ کے ارد گرد 2-4 مکانوں کی چھتوں پر بھی پولیس والوں کے رائفل مین موجود ہوں گے۔ یہ حفاظتی انتظامات بھائی جی کے لیے بہت ضروری تھے۔ ان انتظامات کے بارے میں نے بھی وقتاً فوقتاً صاحب صاحب سے سفارش کی تھی۔ کوٹھی کے اندر پہنچنے سے پہلے اسپیشل پولیس کے ارکان نے اچھی طرح گاڑی کا معائنہ کیا۔ آئینے کی مدد سے گاڑی کے نیچے بھی جھانکا گیا۔ کوٹھی جس طرح باہر سے معمولی تھی، اسی طرح اندر سے بھی زیادہ سجی سوری نہیں تھی۔ صرف نشست گاہ کی آرائش پر دھیان زیادہ دیا گیا تھا۔ یہ نشست گاہ بہت ہی وسیع و عریض تھی۔ ایسی نشست گاہ بھائی جی کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ یہاں بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی۔ بھائی جی کی بیٹی آفرین مجھے بڑی احتیاط سے کوٹھی کے اندرونی حصے میں لے گئی۔ یہ ایک ڈرائنگ روم نما کمرہ تھا۔ دیواروں پر مختلف فوٹوگرافز آویزہ تھیں۔ کچھ میں بھائی جی اپنی فیملی ممبران کے ساتھ نظر آ رہے تھے، کچھ میں وہ اہم ملکی اور غیر ملکی لیڈروں کے ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ مجھے ڈرائنگ روم نما کمرے میں بٹھا کر آفرین چلی گئی۔ چند منٹ بعد ایک ملازم نے میرے سامنے برفی کی پلیٹ لا کر رکھ دی۔ بھائی جی کی برفی کے بارے میں اخباروں میں بھی تذکرہ آتا رہتا تھا۔ بھائی جی کا تعلق ضلع نارووال کے قصبے سے تھا۔ وہاں کی باداموں والی برفی بہت مشہور تھی۔ یہ برفی بھائی جی نے یہاں لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر بھی متعارف کرائی تھی۔ وہ اپنے مہمانوں کی تواضع اکثر اسی اسپیشل برفی سے کیا کرتے تھے۔ موسم کے لحاظ سے برفی کے ساتھ کبھی چائے اور کبھی ٹھنڈا دودھ وغیرہ پیش کیا جاتا تھا۔ برفی واقعی زبردست تھی۔ میں گرما گرم چائے کے گھونٹ لے رہا تھا جب آفرین واپس آ گئی۔ وہ اب ایک نسبتاً ہلکے پھلکے لباس میں تھی۔ اس نے آستین کے بغیر سویٹر پہن رکھا تھا اور بازو اڑسے ہوئے تھے۔ وہ ایک قبول صورت لڑکی تھی۔ امارات اور خوشحالی نے اس کے شکل و صورت کو نکھار بخشا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ غزال آج کل کہاں ہے؟ لاہور میں ہی ہے، بلکہ گلبرگ کے علاقے میں ہی ہے۔ ہاں، وہ پہلے والی رہائش نہیں ہے۔ شادی وغیرہ ہو چکی ہے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ بڑی سخت دل ہے وہ، کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کیا ہوگا اس نے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کا پتہ چلانے کی کوشش کی، لیکن پھر ہار کر بیٹھ گئی۔ اسے غزالہ سے جو شکوے تھے وہ مجھ سے بیان کرنے لگی۔ میں دل میں سوچتا رہا، تمہیں کیا پتہ آفرین بی بی وہ کن طوفانوں میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے میں تو بندہ خود کو بھول جائے۔ تم تو ایک کلاس فیلو ہو۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ اندازہ لگانے کی بھی کوشش کر رہا تھا کہ آفرین مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی کلاس فیلو سے زیادہ مجھ میں دلچسپی ہے۔ کچھ دیر پہلے یہی قافیہ وحدت علی نے بھی لگایا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ دلچسپی کس حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آفرین کو اصل موضوع پر لانے کی کوشش کرتا، وہ خود ہی آ گئی۔
شاہجہاں صاحب، میں جانتی ہوں آپ کے ذہن میں کئی سوالات ابھر رہے ہوں گے. ان میں سے ایک اہم سوال یہ ہوگا کہ میں آپ کو یہاں کیوں لائی ہوں. میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہ سوال تو مسلسل ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برس رہا ہے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر غزالہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ وہ میری کزن ہے، چچا کی بیٹی ہے. میرا اندازہ ہے کہ آپ کی بھی شادی نہیں ہوئی ہوگی. یہ اندازہ آپ نے کیسے لگایا؟ کیونکہ ڈاکٹر غزالہ کی شادی نہیں ہوئی ہے. میں آپ کی بات نہیں سمجھا. اچھا، ابھی اس بات کو سمجھے بغیر ہی رہنے دیں. آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ میں آپ کو یہاں لے کر کیوں آئی ہوں. یہ آج سے کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے. میں غزالہ سے ملنے ان کے گھر گلبرگ گئی ہوئی تھی. اتفاقاً آپ بھی وہاں موجود تھے. باہر سے اچانک گولی چلنے کی آواز آئی تھی. آپ دوڑ کر باہر نکلے تھے. وہاں سفید کار میں کچھ افراد ایک ادھیڑ عمر شخص کو کھینچ کر باہر نکال رہے تھے. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. ہاں، وہ کراچی کا مشہور جیولر شوکت میاں تھا. اسے وہ لوگ یرغمال بنانے کے لیے اغوا کرنا چاہ رہے تھے. جی، آپ نے اس جیولر کو ان بدماشوں سے چھڑایا تھا. ہم نے وہ ساری لڑائی اوپر کی منزل کی کھڑکیوں سے دیکھی تھی. شاہجہاں صاحب، میں کوئی ٹین ایجر لڑکی نہیں ہوں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں ایک سنجیدہ مزاج کی ڈاکٹر ہوں. ہم جیسے لوگوں کو عام جذباتی چیزیں متاثر نہیں کر سکتی. لیکن حقیقت یہی کہ میں اس وقت آپ سے بہت متاثر ہوئی تھی. میں سمجھتی ہوں جس طرح نزاکت، نرمی اور حساسیت عورت کی پہچان ہے، اسی طرح دلیری، جرأت اور سخت جانی مرد کا خاصہ ہے. شاید آپ کو یاد ہی ہوگا، آپ نے اس دن تنہا 4 افراد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور پھر فائرنگ بھی ہوئی تھی. آپ کی چلائی ہوئی گولی سے ایک بندہ شدید زخمی ہوا تھا اور بعد ازاں اسپتال میں چل بسا تھا. بہرحال آپ اس سیٹ کو بچانے میں کامیاب رہے تھے. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آفرین صاحبہ. آپ ایک سمجھدار شخص لگتے ہیں شاہجہاں صاحب. آپ میری اس بات سے کوئی غلط مطلب نہیں لیں گے کہ میں آپ سے متاثر ہوئی تھی. میرا متاثر ہونا خدا نخواستہ کوئی فلمی ہیرونے جیسا نہیں تھا، بلکہ آپ کی جرأت مندی دیکھ کر دل میں ایک اپنائیت بھرا نیک سا جذبہ پیدا ہوا تھا. بعد میں مجھے غزالہ ہی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ آپ نے ماضی میں بھی چند بار ایسے ہی رویے کا مظاہرہ کیا ہے. غزالہ نے مجھے تفصیل نہیں بتائی، لیکن اتنا ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کی بہن کے بارے میں کوئی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوئی تھی اور آپ نے اس صورتحال کے ذمہ دار اماراتی شہزادے کو شوٹ کر دیا تھا. خیر، یہ باتیں تو ویسے ہی درمیان میں آ گئی. میرا اصل موضوع کچھ اور ہے. اور آج اچانک آپ کو گاڑی میں دیکھ کر جہاں میرے ذہن میں بہت سی یادیں تازہ ہو گئی نا، وہیں اچانک یہ خیال بھی ذہن میں چمکا. میں دراصل آپ سے اپنے ڈیڈی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. ایک بات پوچھوں آپ سے؟ جی. آپ کے ساتھ کون لوگ تھے اور آپ نے ان کے سامنے اپنا نام جہادات کیوں بتایا تھا؟ میں نے آفرین کے اس سوال کا تسلی بخش جواب دیا. یہ جواب میں اپنے ذہن میں پہلے ہی تیار کر چکا تھا. آفرین ساحل صاحب کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتی تھی. میں نے اسے بتایا کہ میں آج کل بالواسطہ طور پر پولیس کے لیے کام کر رہا ہوں. دوسرے لفظوں میں میرا کردار انفارمر کا ہے. میں نے اسے بتایا کہ آج کل تخریب کاری زوروں پر ہے اور میں ایسے ہی گروہ میں جہادات کی حیثیت سے موجود ہوں اور پولیس کو اہم معلومات فراہم کر رہا ہوں. میں نے جو کچھ آفرین کو بتایا وہ کافی حد تک درست بھی تھا. آفرین نے میری ساری بات توجہ سے سنی اور کافی مطمئن نظر آنے لگی. اگر وہ مستقبل قریب میں غزالہ یا ساحل صاحب سے رابطہ بھی کرتی تو میرا بیان غلط ثابت نہیں ہو سکتا تھا. چائے ایک بار پھر آ گئی تھی. آفرین نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے مزیدار چائے بنائی. ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیا بات ہے شاہجہاں صاحب، ابھی جب آپ کو دیکھا تھا اسی وقت دل چاہتا کہ آپ پر بھروسہ کروں. اب تو آپ نے اپنے بارے میں کافی کچھ بتا بھی دیا ہے. دراصل مجھے ڈیڈی کی سلامتی کی طرف سے بہت بڑا خطرہ ہے. بے شک پولیس نے ان کی سیکیورٹی کا خاص انتظام کر رکھا ہے. ایس ایس پی ساحل صاحب بھی ڈیڈی کی سیکیورٹی پر ذاتی توجہ دے رہے ہیں. لیکن یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ پولیس کے سسٹم میں تسلسل نہیں ہے. جب اوپر سے آرڈر آتے ہیں تو 2-4 دن تک گارڈز بالکل چوکس رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہی ڈھیلا پن شروع ہو جاتا ہے. میری خواہش تھی کہ تنخواہ دار بندوں کے بجائے کوئی اپنا ہو جو اپنوں کی طرح ڈیڈی کے ساتھ رہے اور ان کی سیکیورٹی پر نگاہ رکھے. کسی وقت تو سوچتی ہوں کہ کاش میں لڑکا ہوتی اور ہر جگہ ڈیڈی کے ساتھ رہتی، لیکن سوچنے سے حقیقتیں بدل تو نہیں جاتی. سب کچھ سوچنے سے ہی ہوتا ہے مس آفرین. جب محبت اور خلوص سے سوچا جاتا ہے تو بہت سی راہیں نکل آتی ہیں. اس کے چہرے پر خوشی کی چمک نمودار ہوئی.
میرا خیال ہے کہ آپ میرا متمع نظر سمجھ گئے ہوں گے. آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ الیکشن سر پر ہے. ٹینشن عروج پر پہنچی ہوئی ہے. ڈیڈی کی مصروفیات بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آج لاہور تو کل کراچی، پرسوں کوئٹہ. کبھی کبھی تو 2 دن بے آرامی میں گزار دیتے ہیں. میں اور امی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہتی ہیں. اکثر گمنام کالز اور دھمکی آمیز خطوط آتے ہیں. میں سب باتیں امی سے چھپا لیتی ہوں. پھر بھی وہ میری ماں ہے. میرے دل کی پریشانی میرے چہرے سے بھانپ لیتی ہیں. ایسے میں وہ گھنٹوں گمسم رہتی ہیں. آج بھی ان کا بلڈ پریشر سخت لو ہو گیا تھا. آتے ہی دوا کھا کر لیٹ گئی ہیں. امی کو ڈیڈی کے حوالے سے کئی ایسے وہم جکڑے رہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. مس آفرین، کیا میں سگریٹ سلگا سکتا ہوں؟ جی ضرور. مس آفرین، میں آپ کی بات پوری طرح سمجھ گیا ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پولیس کا انفارمر ہوں اور انفارمر ہی کی حیثیت سے ایک تقریب کار حلقے میں گھسا ہوا ہوں. اگر میں ہر وقت بھائی جی کے ساتھ اور ان کے آگے پیچھے نظر آنے لگوں گا نا تو میری انفارمر والی حیثیت متاثر ہو جائے گی. میں جن لوگوں کے درمیان موجود ہوں وہ مجھ سے سوال جواب کریں گے. ان لوگوں کے ذہن میں سب سے اہم سوال یہ اٹھے گا، وہ یہ ہوگا کہ ایک عام کارندے کو بھائی جی کی نظروں میں اتنی اہمیت کیسے حاصل ہو گئی. ایسے میں انہیں یہ شک بھی پڑ سکتا ہے کہ میرا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق پولیس سے ہے. ہاں. آفرین کے چہرے پر مایوسی پھیلنے لگی. میں نے اس کی مایوسی دور کرنے کے لیے کہا، ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس رہائش گاہ کے اندر بھائی جی کی سیکیورٹی کا خیال رکھوں. آفرین کی آنکھوں میں پھر سے چمک آ گئی. مجھے یہ بھی منظور ہے. آپ اس 4 دیواری کے اندر ڈیڈی کا خیال رکھیں. میں آپ کو ان کے بیڈ روم کے بالکل ساتھ والا کمرہ دلا دیتی ہوں. اس کے علاوہ آپ گھریلو ملازمین پر بھی نگاہ رکھیں اور ان لوگوں کا دھیان رکھیں جو ڈیڈی سے ملاقاتوں کے لیے گھر آتے ہیں. نشست گاہ کے سامنے کوریڈور میں نئے آنے والے ملاقاتیوں کی تلاشی وغیرہ لی جاتی ہے. آپ یہاں رہتے ہوئے اس کام کی نگرانی بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ گھر کے عقبی باغیچے کا جائزہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے لیں. مجھے اس طرف سے کافی پریشانی لاحق رہتی ہے. آپ کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ ہے کیا؟ ہتھیار کے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اور پتلون کا پائنچہ اٹھا کر اسے ننھا مننا طاقتور پسٹل دکھایا. آفرین نے مجھ سے لائسنس کے بارے میں پوچھا. اس کا جواب میں نے اسبات میں دیا. وہ مطمئن نظر آنے لگی. اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ہتھیار اس کے ڈیڈی کو قتل کرنے کے لیے ہی مجھے دیا گیا ہے. اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ساحی صاحب اس کے ڈیڈی کی سیکیورٹی کے لیے جو خصوصی توجہ دیتے رہتے ہیں وہ میرے ہی کہنے پر تھی. وہ اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ میں تقریب کاروں کی جس گروہ میں گھسا ہوا ہوں ان کی ہٹ لسٹ پر سب سے اوپر اس کے ڈیڈی کا نام لکھا ہے. اسے کچھ معلوم نہیں تھا اور یہ بے خبری ہی اس کے لیے بہتر تھی. اس روز رات کو میں جس آرام دہ کمرے میں سویا وہ ملک کے نامور سیاستدان بھائی جی کے بیڈ روم کے ساتھ واقع تھا. اس روز میں نے پہلی دفعہ بھائی جی کو بھی قریب سے دیکھا. ان کی عمر 50 سے کچھ اوپر ہی تھی. قد درمیانہ تھا، بال گھنے تھے، تاہم ان میں سفیدی کافی تھی. خاص طور سے کنپٹیوں پر سفیدی زیادہ تھی. ان کی گردن کی کھال کچھ ڈھلکی ہوئی تھی. چہرہ ذرا لمبوترا تھا. اس چہرے پر بڑی بڑی باروب آنکھیں اچھی لگتی تھیں. جب میں نے بھائی جی کو دیکھا تو وہ اپنے گھریلو لباس سفید کرتے اور تہبند پہنے ہوئے تھے. کندھوں پر قیمتی شال تھی. وہ اپنے سیکریٹری اور ایک ملازم کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کر رہے تھے. ان کے لہجے میں ایک ٹھیٹھ قسم کی اپنائیت اور بے تکلفی تھی. شاید یہی سبب تھا کہ چھوٹے بڑے سب انہیں بھائی جی کہتے تھے. کچھ دیر بعد جب سیکریٹری اور ملازمین چلے گئے تو آفرین نے بھائی جی سے میرا مختصر تعارف کرا دیا. اس نے بھائی جی کو بتایا تھا کہ وہ اپنی ایک دیرینہ دوست کی توسط سے مجھے کئی سال سے جانتی ہیں. میں پولیس کے لیے بالواسطہ طور پر کام کر رہا ہوں اور ساحی صاحب بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. آفرین نے حکمی انداز میں بھائی جی کو آگاہ کیا تھا کہ میں اس 4 دیواری کے اندر ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھوں گا. بھائی جی مسکراتے ہوئے بولے، رانی بیٹی، اور تمہارے جو جی میں آئے کرو. یہ تمہارے باپ کا معاملہ ہے. میں خواہ دخل نہیں دوں گا. پر ایک بات یاد رکھنا، انسان کو قبر والی رات قبر میں ہی آتی ہے. ڈیڈی، پھر وہی رلانے ستانے والی باتیں. بھائی جی اس کی پیشانی چوم کر جلدی سے اسٹڈی کی طرف چلے گئے. وہ واقعی بہت مصروف نظر آتے تھے. آفرین سے مشورے کے بعد میں نے جو پروگرام ترتیب دیا وہ یہی تھا کہ میں رات جاگ کر گزارا کروں گا. صبح بھائی جی کے چلے جانے کے بعد دوپہر 1:30 بجے تک سو لیا کروں گا. اگلے 2-3 دن روٹین کے مطابق ہی گزرے. مجھے بھائی جی کے معمولات کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہوا اور اس کوٹھی کا سارا حدود اربا بھی نگاہ سے گزرا. کوٹھی کا عقبی باغیچہ واقعی سیکیورٹی رسک تھا. میں نے 2 درخت فوری طور پر کٹوا دیے. اس کے علاوہ ہنگامی بنیاد پر چند کھڑکیوں کی آہنی گریلیں بھی تبدیل کرا دی. یہ کوٹھی 2 منزلہ تھی. نیچے والی منزل زیادہ پرانی تھی.
بہرحال پوری عمارت کو صاف ستھرا رکھا گیا تھا۔ یہی صفائی ستھرائی بھائی جی کی شخصیت کا خاصہ بھی تھی۔ وہ زیادہ قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے، لیکن وہ بالکل بے داغ اور بے شکن ہوتا تھا۔ بھائی جی کے ارد گرد کے لوگ ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ میں نے ایک دو بار بھائی جی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ دلوں کے راز تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ظاہری طور پر بھائی جی عام سیاستدانوں سے مختلف نظر آتے تھے۔ شروع میں بھائی جی کا مزاج قدرے مختلف تھا، لیکن اب وہ طویل عرصہ جیل میں رہ کر باہر نکلے تھے۔ جیل میں ہی ان کے مزاج میں کافی تبدیلی واقع ہوئی تھی اور وہ پہلے سے کافی مختلف انسان محسوس ہونے لگے تھے۔ بھائی جی کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی انگلینڈ میں تھی اور وہیں اس کی شادی ہوئی تھی۔ آفرین چھوٹی تھی اور اس سے بھائی جی کو زیادہ پیار بھی تھا۔ آفرین کو بھی ہمہ وقت اپنے ڈیڈی کی فکر لاحق رہتی تھی۔ وہ ایک طرح سے اپنے ڈیڈی کی ذاتی ڈاکٹر بھی تھی۔ وہ MBBS تھی، مگر اسپتال جاتی تھی اور نہ ہی پرائیویٹ پریکٹس کرتی تھی۔ ہاں، اپنی فیملی کی اور خاص طور سے ڈیڈی کی طبی دیکھ بھال وہ بڑی توجہ سے کرتی تھی۔ بھائی جی کی کوٹھی میں قیام کے دوران میرے پہلو کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، تاہم پاؤں پر جو شدید چوٹ آئی تھی اس کے اثرات باقی تھے۔ ٹھنڈ میں پاؤں اینٹ سا جاتا تھا۔ شنکر کے بارے میں مجھے ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ تیسرے دن دوپہر کے بعد میں سو کر اٹھا تو کھانا کھانے کے بعد بازار چلا گیا۔ ایک PCO سے میں نے وحدت کی کوٹھی میں رابطہ کیا۔ یہ وحدت کی ڈائریکٹ فون لائن تھی۔ کچھ دیر گھنٹی بجتی رہی، پھر وحدت کی خمار میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میں نے اندازہ لگا کہ چودھری وحدت صاحب اپنے بیڈ روم سے ارشاد فرما رہے ہیں اور عین ممکن ہے کہ ان کی اگلی فلم کی متوقع ہیروئن بھی ان کے پہلو میں استراحت فرما رہی ہو۔ میں آپ کا خادم جائیداد بول رہا ہوں جی۔ وحدت کی آواز سے خمار غائب ہو گیا۔ وہ ہوشیار آواز میں بولا، اوے جہانے، تیرے فون کا انتظار کر کر کے تو میں بڈھا ہو گیا ہوں یار۔ وہ کچھ کام بھی بنایا تو نے کہ نہیں؟ جناب، آپ کا ہاتھ سر پر ہو تو کام کیوں نہیں بنے گا جی؟ معاملہ فٹ ہو گیا ہے۔ لڑکی ممی ڈیڈی ٹائپ کی ہے جی، بہت زیادہ خچری نہیں ہے۔ میں نے کام سیدھا کر لیا ہے۔ وہ مجھے کوئی شاہجہاں نام کا بندہ سمجھ رہی۔ اس کا خیال ہے کہ میں اس کے ڈیڈی کی حفاظت بڑے چنگے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اور جی وہ مجھے اپنے پیو کا گارڈ بنانا چاہتی ہے۔ کہیں کوئی چکر تو نہیں دے رہی وہ؟ ابھی تک تو ایسا نہیں لگ رہا جی۔ میرا خیال ہے کہ میری شکل و صورت اس شاہجہاں نامی بندے سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ او وہ کوئی کمانڈو شمانڈو ٹائپ کا بندہ ہے۔ پسٹل تیرے پاس ہی ہے نا؟ ہاں جی، وہ تو میں نے اس لڑکی کو بھی دکھا دیا۔ وہ بڑا خوش ہوئی جی کہ گارڈ کے پاس اپنا ہتھیار ہے۔ باقی آپ کی بات مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کوئی اچھا موقع جیسے ہی ملا نا، چھوڑوں گا نہیں جی۔ شاباش۔ بھائی جی کے بارے میں اور کیا پتہ چلا؟ ابھی تو کچھ خاص پتہ نہیں چلا جی، لیکن 1-2 دن میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ڈٹے رہو۔ جب فون کرنے کے لیے آنا تو بہت دیکھ بھال کر آنا، اور اسی طرح PCO سے کال کرنا۔ اس کے علاوہ اپنے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں رکھنا جس سے تمہارے ساتھیوں پر زد پڑ سکے۔ تم جانتے ہی ہو، تنظیم کے لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن تنظیم کے مفاد کے خلاف کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ آپ بے فکر رہیں جی، اللہ زندگی دے نادر جگی صاحب کو، انہوں نے مجھے اس بارے میں سب کچھ سمجھا رکھا ہے۔ وحدت سے بات کرنے کے بعد میں بھائی جی کی رہائش گاہ پر واپس آ گیا۔ ساحل صاحب کو فون کرنے کی اب ضرورت نہیں تھی۔ میں نے 2 دن پہلے اسی PCO سے فون کر کے ساحل صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں کہاں اور کس حیثیت سے موجود ہوں۔ اب مجھے معلوم تھا کہ اگر آفرین نے میرے بیانات کی تصدیق کے لیے ساحل صاحب سے رابطہ کیا ہوگا تو اسے اطمینان بخش جواب ملا ہوگا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ آفرین نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اتوار کے روز صبح 11 بجے کے لگ بھگ بھائی جی کوٹھی کے لان میں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور مستحق لوگوں کی مالی امداد بھی کی جاتی ہے۔ مالی امداد کا سلسلہ کوئی نیا شروع نہیں ہوا تھا، یہ 4-5 سال سے جاری تھا۔ بھائی جی اپنی بیگم کے ہاتھوں سے یہ امداد تقسیم کرواتے تھے۔ نقدی کے علاوہ یہ امداد مختلف اشیاء کی شکل میں بھی دی جاتی تھی۔ اس تقریب کی کوئی تشہیر نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی تصاویر وغیرہ کھینچی جاتی تھی۔ بھائی جی غالباً اس سلسلے کو اپنی سیاست سے بالکل الگ تھلگ رکھنا چاہتے تھے۔ لوگ صبح سویرے ہی جمع ہونا شروع ہو جاتے، ہر شخص کی تلاشی لی جاتی اور سیکیورٹی گارڈز معمول کے مطابق پوچھ گچھ بھی کر رہے تھے۔ خواتین کی جامع تلاشی کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار بھی موجود تھیں۔ بھائی جی قریباً 11:30 بجے اپنی شریک حیات کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ان کی بیگم کو شیریں بی بی کہا جاتا تھا۔ وہ ایک گوری چٹی باوقار خاتون تھی، تاہم ان کے چہرے سے نقاہت اور بیماری کا تاثر ملتا تھا۔ وہ شکل و صورت سے بے حد مذہبی بھی نظر آتی تھیں۔ بھائی جی سفید براق تہبند قمیض میں ملبوس تھے، کندھوں پر شال تھی۔ وہ کرسی پر براجمان ہو گئے۔ شیریں بیگم کچھ دور برآمدے میں رکھے صوفوں پر بیٹھ گئیں۔ بھائی جی کی ڈاکٹر بیٹی آفرین اور بیٹا سرمد بھی وہیں صوفوں پر چند فیملی ممبران کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بھائی جی سے ملنے لوگ دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے، ان میں دوسرے صوبوں کے لوگ بھی شامل تھے۔ برفی اور چائے سے ان لوگوں کی تواضع کی جا چکی تھی۔
ان لوگوں میں کچھ لوگ بہت مفلوق الحال نظر آتے تھے، کچھ سیاسی لب و لہجے میں بولنے والے تھے، کسی کا جھگڑا تھا، کسی کا کیس چل رہا تھا، کوئی سرکاری محکمے کا ستایا ہوا تھا، ہر طرح کے مسائل تھے۔ بھائی جی ہر مسئلہ ذاتی توجہ سے سن رہے تھے اور ان کا اسسٹنٹ باقاعدہ نوٹس لیتا جا رہا تھا۔ ایک سینئر ایڈوکیٹ بھی بھائی جی کے ساتھ موجود تھا۔ بھائی جی ضروری مسائل پر اس کا مشورہ بھی لیتے جا رہے تھے۔ اچانک گھاس پر بیٹھے ہوئے دیہاتیوں میں سے ایک بندہ چیختا ہوا اٹھا اور بھائی جی پر حملہ آور ہوا۔ میں بھائی جی کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دراز قد شخص بھائی جی پر جھپٹ کر انہیں نیچے گرا دیتا، میں جست لگا کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھ سے ٹکرا کر بری طرح لڑکھڑایا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اپنی بیساکھی سے بھائی جی پر حملہ آور ہوا ہے۔ بیساکھی کے نیچے خنجر کی طرح 4-5 انچ لمبا نوکیلا سریا لگا ہوا تھا۔ یہ سریا بھائی جی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں پہلے شخص کو دھکا دے کر اس دوسرے حملہ آور کی طرف بڑھا۔ اس کا مہلک وار میں نے اپنی کلائی پر روکا۔ میری کلائی کی ضرب سے بیساکھی کا رخ بدلا اور وہ ایک شخص کی ٹانگ میں لگا۔ میں نے زوردار گھونسے سے حملہ آور کو کئی فٹ پیچھے اچھال دیا۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہوا کہ حملہ آور تعداد میں زیادہ ہیں۔ وہ بھائی جی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سب دیہاتی تھے۔ 3-4 کو گارڈز نے دبوچ لیا۔ کچھ پر بھائی جی کے پرستار پل پڑے تھے۔ برآمدے میں خواتین خانہ کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ میں نے بھائی جی کو بازو سے تھاما اور اپنی آڑ فراہم کرتا ہوا برآمدے کی طرف لے گیا۔ اسی دوران میں آفرین بھی آ کر بھائی جی سے چمٹ گئی۔ حملہ آور تعداد میں 7 کے قریب تھے۔ ان سب کو پکڑ کر گارڈز اور لوگوں نے خوب مارا۔ لوگوں کو خاص طور سے اس شخص پر غصہ تھا جو مہلک بیساکھی سے بھائی جی پر حملہ آور ہوا تھا۔ مشتعل لوگ شاید اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے، مگر بھائی جی لوگوں کے درمیان گھس گئے اور بڑی مشکل سے اس شخص کی جان بچائی۔ وہ خبیث لنگڑا بھی نہیں تھا، بس بیساکھی اندر لانے کے لیے لنگڑا بنا ہوا تھا۔ ان افراد کو موقع پر موجود پولیس اہلکاروں نے اپنی حراست میں لے لیا۔ یہ بات رات گئے مجھے آفرین کی زبانی معلوم ہوئی کہ حملہ آور بھائی جی کے سیاسی مخالفین میں سے تھے۔ ان کا تعلق سیالکوٹ کے ایک نواحی گاؤں سے تھا۔ الیکشن کے لیے ان لوگوں کا امیدوار کوئی 1 مہینہ پہلے قتل ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مبینہ قاتل کو بچانے کے لیے بھائی جی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے اور قاتل کو ملک سے باہر فرار ہونے میں مدد دی ہے۔ آفرین نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، شاہ جہان، یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے۔ میں تو ڈیڈی کو کہہ کر تھک گئی ہوں۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ اگر ان کے دل میں خلق خدا کی بھلائی کرنے کا جذبہ ہے تو خود کو صرف رفاہی کاموں تک ہی محدود کر لینا، چھوڑ دے اس کیچڑ کو جس میں ہر وقت زہریلے سانپ رینگتے رہتے ہیں۔ مگر وہ کسی کی سنتے ہی کہاں ہیں۔ آج آپ نے دیکھ لیا نا، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، 2 مہینے پہلے بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ شیخو پورہ روڈ والا واقعہ تو آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا نا۔ اگر وہ قاتل ٹولہ آپس میں نہ جھگڑ پڑتا تو اللہ جانے کیا ہوتا۔ اس واقعے میں جس میڈم نامی عورت کا نام آیا تھا نا، وہ اتنی خطرناک قاتل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے دل میں سوچا، اس کی خطرناکی کو مجھ سے بڑھ کر کون جانے گا آفرین بی بی۔ میں تو اس کی فلاح و بہبود کے لیے نہایت زہریلے سانپوں کو اپنا آپ پیش کرتا رہا ہوں۔ آپ کس سوچ میں کھو گئے؟ کچھ نہیں، یوں ہی خیال آ گیا تھا۔ آپ کے اس طرح کھو جانے کا انداز مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ کبھی ڈاکٹر غزالہ کے سامنے بھی اس طرح کھوئے ہیں کہ نہیں؟ یہ ڈاکٹر غزالہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ میں نے ذرا سنجیدگی سے کہا۔ مجھے سنجیدہ دیکھ کر اس نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ ویسے آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی نا صبح والے واقعے میں؟ نہیں، بس کوہنی پر معمولی سی خراش ہے۔ اس نے بڑی اپنائیت سے مجھے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اب تو آپ نے مجھے عقل مند تسلیم کر ہی لیا ہوگا نا؟ کیا مطلب؟ دیکھیں نا، چند دن پہلے میں آپ کو یہاں لے کر آئی اور آج آپ نے اپنے آنے کا حق ادا کر دیا۔ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو۔ شکریہ۔ غزالہ سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لاہور سے باہر ہے۔ کہیں کسی وجہ سے مجھے ٹرکانے کی کوشش تو نہیں کرے؟ جب آپ اس سے ملیں گی تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اگلے 2-3 روز بھی کوٹھی کے اندر ہی گزرے۔ بھائی جی پر حملے کی خبر اخباروں تک پہنچ گئی تھی اور اس واقعے پر خاصی لیدے ہوئی تھی۔ 1-2 جگہ مظاہرے بھی ہوئے۔ بھائی جی کی پارٹی کے سرکردہ لیڈروں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ بھائی جی کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کرے۔ کچھ لوگوں نے اس حملے کا الزام بھائی جی کے بڑے حریف مسٹر رائے پر بھی لگایا تھا۔ بھائی جی نے ایک دن کے لیے اپنی مصروفیات ترک کر دی، لیکن اگلے دن سے پھر وہی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ بھائی جی کو اس بات پر بڑا افسوس ہوا تھا کہ ان کے حملے کی خبر ذرائع ابلاغ تک پہنچ گئی ہے۔ وہ اس قسم کی تشہیر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بھائی جی میں ایک ہردل عزیز سیاسی لیڈر کی کئی خوبیاں موجود ہیں۔
انہوں نے خود پر حملہ آور ہونے والے افراد کے خلاف کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا۔ ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سردی کافی زیادہ تھی، کمروں میں بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ رکھوالی کے کتوں کی آوازوں کے سوا کوٹھی میں مکمل خاموشی تھی۔ بھائی جی قریباً 1 گھنٹہ پہلے اپنی مصروفیات ختم کر کے خوابگاہ میں جا چکے تھے۔ وہ اکیلے سوتے تھے۔ ان کی بیگم شیریں بیوی، جو کچھ بیمار بھی رہتی تھیں، آفرین اور سرمد کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوتی تھیں۔ ہاں، میری موجودگی میں بیگم صاحبہ نے 1-2 بار شوہر کے بیڈ روم میں بھی آرام کیا۔ میاں بیوی کا آپس میں سلوک بڑا اچھا تھا۔ میں بات کر رہا تھا اس یکبستہ رات کی۔ 2 بجے تھے۔ ابھی مجھے 6-7 گھنٹے مزید جاگنا تھا۔ بھائی جی کی خوابگاہ میں نائٹ بلب روشن ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سو گئے ہیں۔ یک مجھے سوئی گیس کی تیز بو محسوس ہوئی۔ یہ بو بھائی جی کے بیڈ روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں چونک گیا۔ چپل پہن کر میں اپنے کمرے سے نکلا اور بھائی جی کے بیڈ روم کے دروازے کے سامنے پہنچا۔ یہ جان کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی کہ بو کافی تیز ہے اور کمرے کے اندر سے ہی آ رہی ہے۔ بیڈ روم کے دروازے پر بڑی میٹھی سی آواز والی کال بیل موجود تھی۔ میں نے 3-4 بار بیل دی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جواب ندارد۔ یہ بڑے سنگین لمحات تھے۔ شاید بھائی جی سوئی گیس کا ہیٹر کھلا چھوڑ کر سو گئے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ دیگر ملازمین کو آواز دے کر بلاؤں، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ بھائی جی کے حوالے سے چھوٹی سی خبر بھی اخباروں میں ایک دم اچھال دی جاتی تھی۔ میں بھاگ کر کمرے میں گیا، وہاں سے ایک مڑا توڑا تار نکالا اور اس کی مدد سے کمرے کا بند دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ کمرے میں دروازے میں چٹخنی نہیں ہے، صرف بڑے سائز کا ڈبل لیور والا تالا لگا ہے۔ میری کوشش تھوڑی سی طویل تو رہی، لیکن ناکام نہیں۔ میں نے تالا کھول لیا۔ میں بھائی جی کو آواز دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بھائی جی کی اصل خوابگاہ 8-10 فٹ آگے تھی۔ خوش قسمتی سے دوسرا دروازہ مقفل نہیں کیا گیا تھا۔ میں دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بھائی جی بیڈ پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ نیلگوں بلب کی روشنی میں مجھے سامنے ہی گیس ہیٹر نظر آ گیا۔ گیس ہیٹر بجھا ہوا تھا اور گیس تیزی سے خارج ہو رہی تھی۔ میں نے ہیٹر بند کیا اور 2 کھڑکیاں کھول دیں۔ مجھے شک گزرا کہ بھائی جی باتھ روم میں ہیں۔ باتھ روم کی لائٹ روشن تھی، مگر آہٹ وغیرہ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ ناک کیا۔ باتھ روم خالی تھا۔ میں نے اس کا دروازہ ہلکے سے دھکا دے کر کھولا۔ خوابگاہ بہت بڑی نہیں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی جی بند کمرے سے کہاں چلے گئے۔ وہ قریباً 1 گھنٹہ پہلے میرے سامنے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے اور دروازہ اندر سے مقفل کیا تھا۔ وہ کہاں جا سکتے تھے؟ میں نے احتیاطاً کونے کھدروں اور پردوں کے پیچھے دیکھا۔ حیرت کی بات تھی کہ خوابگاہ کا کوئی اور دروازہ بھی نہیں تھا۔ کھڑکیاں وہی تھیں جن میں چند دن پہلے میں نے اپنی نگرانی میں آہنی گرل لگوائی تھی۔ اس گرل میں سے بلی کا بچہ بھی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ ایک بار پھر خوابگاہ کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ دیر کے لیے اونگنے لگ گیا تھا۔ اسی دوران میں بھائی جی دروازہ مقفل کر کے باہر چلے گئے تھے۔ ان کی موجودگی میں سوئی گیس چلی گئی، جو بعد میں آ گئی اور کمرے میں گیس بھر گئی۔ بہرحال ایک بات تو طے تھی کہ بھائی جی خوابگاہ میں موجود نہیں ہیں۔ میں نے جلدی کمرے کا ایک بار پھر جائزہ لیا۔ مجھے شک گزرا کہ شاید دیواروں کی پین لائن یا الماری کے اندر کوئی پوشیدہ دروازہ ہو جو کسی دوسرے کمرے میں کھلتا ہو، لیکن یہ خیال بھی پایا تصدیق کو نہیں پہنچ سکا۔ میں نے کمرے میں اپنی موجودگی کے شواہد ختم کیے اور جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے باہر نکل گیا۔ بعد ازاں تارہی کے ساتھ میں نے دروازہ مقفل بھی کر دیا۔ باہر آ کر میں بیرونی گیٹ پر پہنچا۔ میں نے گارڈ سے سنگن لی۔ بھائی جی کوٹھی سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ان کی دونوں گاڑیاں بھی پورچ میں موجود تھیں۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ عجیب مذائقہ خیز صورتحال تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر صبح حسب معمول بھائی جی اپنی خوابگاہ سے برآمد نہیں ہوئے تو کیا ہوگا۔ میں ان کی نگرانی پر مامور تھا اور آج رات میں خالی کمرے کی نگرانی کر رہا تھا۔ بے چین ہو کر میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ عقبی باغ میں جاؤں اور جو نئی گرلیں میں نے لگوائی ہیں ان کا جائزہ لوں، کہیں ان کھڑکیوں میں ہی تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی۔ مگر پھر اپنے اس خیال کو میں نے خود ہی رد کر دیا۔ میں نے خوابگاہ کے اندر سے بھی گرلوں کا جائزہ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ مضبوطی سے موجود تھی۔ عقبی جانب سے کسی کا نکل جانا ویسے بھی بعیدس قیاس تھا۔ وہاں روزانہ کی طرح آج بھی پولیس گارڈز کے 3 جوان موجود تھے۔ 12 کے لگ بھگ میں خود ان کا جائزہ لے کر آیا تھا۔ آج جا کر یہی بات سمجھ آتی تھی کہ خوابگاہ کے اندر کوئی دروازہ موجود ہے جو ساتھ والے کمرے میں کھلتا ہے۔ بھائی جی اپنے انگنت دشمنوں کے نشانے پر تھے۔ ممکن تھا کہ انہوں نے سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کوئی ایسا انتظام کر رکھا ہو۔ بظاہر وہ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوں، لیکن سوتے کسی ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ ایک زبردست قسم کی پیش بندی تھی۔
اگر بھائی جی نے ایسا کر رکھا تھا تو پھر یقیناً انہوں نے کال بیل کی آواز بھی دوسرے کمرے تک پہنچائی ہوگی تاکہ اگر کوئی خوابگاہ کی بیل بجائے تو وہ خوابگاہ میں آ کر دروازہ کھول سکیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ میرے بیل بجانے کے باوجود انہوں نے دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا۔ اس سوال کا موزوں ترین جواب یہی تھا کہ شاید وہ بہت تھک کر گہری نیند میں ہوں گے۔ صبح تک ایک شدید تذبذب اور بے قراری نے مجھے گھیرے میں لیے رکھا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میں نے ہر پل گن کے گزارا۔ آخر پو پھٹی۔ صبح کے 5 بجے اور حسب معمول بھائی جی کی خوابگاہ کا دروازہ کھل گیا۔ وہ نماز اپنے کمرے میں ہی ادا کرتے تھے، لیکن ان کی عادت تھی کہ وضو وغیرہ کے لیے باتھ روم ساتھ والے کمرے کا استعمال کرتے تھے۔ بھائی جی کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ حسب معمول وضو کر کے وہ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ خاندانی ملازم عباس ان کے لیے چائے لے آیا۔ اس کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کو جگانے کے لیے اندرونی کمروں میں چلے گئے۔ رات کا واقعہ میرے ذہن پر نقش تھا، لیکن میں نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ آفرین سے بھی نہیں۔ سوئی گیس والا معمہ حل ہو گیا تھا۔ صبح ایک گارڈ نے مجھے بتایا کہ رات کو اتفاقاً 2-2.5 گھنٹے کے لیے گیس بند ہو گئی تھی۔ 2 بجے کے لگ بھگ گیس دوبارہ آئی اور یہ بریک ڈاؤن پورے علاقے میں ہوا تھا۔ اس بریک ڈاؤن کی وجہ سے بھائی جی کے کمرے میں جو واقعہ رونما ہوا تھا، میں نے اس کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کسی نے مجھ سے کوئی سوال کیا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ تیسرے دن مجھے محسوس ہوا کہ بھائی جی اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ 1 بجے کے لگ بھگ وہ میرے سامنے خوابگاہ میں داخل ہوئے تھے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ خوابگاہ میں نہیں ہیں۔ خدا جانے یہ کیسا طلسم تھا۔ پچھلے 2 روز میں نے خوابگاہ کے ارد گرد کے کمروں کا بھی اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ ان میں سے صرف ایک کمرہ ایسا تھا جس میں بھائی جی رات گزار سکتے تھے، لیکن اس وقت وہ کمرہ بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، حالانکہ بھائی جی نائٹ بلب کے بغیر نہیں سوتے تھے۔ بہت سوچ بچار کے بعد رات 3 بجے کے لگ بھگ میں نے بھائی جی کی خوابگاہ میں گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ خوابگاہ میں گھسنے کا بہانہ میں نے پہلے سے ڈھونڈ رکھا تھا۔ بھائی جی کے خوابگاہ کے بالکل قریب سوئی گیس کا ایک پوائنٹ موجود تھا۔ میں نے اس پوائنٹ کا گیس کاک اس طرح کھول دیا کہ تھوڑی تھوڑی گیس خوابگاہ کے اندر ارد گرد پھیلنے لگی۔ اب اگر کسی کو میرے خوابگاہ میں گھسنے کا علم ہو بھی جاتا تو میں یہ جواز پیش کر سکتا تھا کہ میں بھائی جی کی سیکیورٹی کے حوالے سے اندر داخل ہوا ہوں۔ مجھے اندیشہ تھا کہ گیس خوابگاہ کے ہیٹر سے خارج ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید لاجکس بھی پیش کی جا سکتی تھیں۔ میں نے حسب سابق 2-3 بار بیل دی، پھر ہولے ہولے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری توقع کے عین مطابق کوئی جواب نہیں آیا۔ 2-4 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں نے تار کی مدد سے دروازے کا قفل کھولنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ میں اندر داخل ہوا۔ خوابگاہ حسب سابق خالی تھی۔ کھڑکیوں پر دبیز پردے کھنچے ہوئے تھے۔ میں نے خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کیا اور کسی پوشیدہ راستے کی کھوج میں لگ گیا۔ میں باہر کی طرف سے بالکل مطمئن تھا۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ مقفل کر کے آیا تھا۔ میری موجودگی میں کسی دوسرے گارڈ کو بھائی جی کے آرام گاہ کی طرف آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں ایسے کاموں میں خود کو کافی ماہر اور تجربہ کار سمجھتا تھا، لیکن اس رات مجھے دانتوں پسینہ آ گیا۔ کہیں کوئی دراڑ، کوئی درس، کوئی سراغ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چھت، فرش، دیواریں، میں نے سبھی کچھ دیکھ ڈالا۔ میں قریباً 2 گھنٹے اپنے کام میں لگا رہا۔ اس دوران میں مجھے ایک مرتبہ 10-15 منٹ کے لیے خوابگاہ سے باہر بھی آنا پڑا، کیونکہ مجھے کوریڈور میں آہٹیں سنائی دی تھیں۔ ان آہٹوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں دوبارہ خوابگاہ میں گھس گیا۔ سوئی گیس بدستور کھلی ہوئی تھی اور اس کی ہلکی ہلکی بو خوابگاہ کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ رات قریباً 4:30 بجے کا وقت ہوگا۔ میں مایوس ہو چکا تھا جب اچانک میری محنت رنگنے آئی۔ میں نے خوابگاہ کی ایک دیوار پر ذرا زور سے دباؤ ڈالا تو لکڑی کی دھاری دھار پینلنگ کا ایک حصہ ایک دم اندر کی طرف دب گیا۔ اندر دبنے والا حصہ کو 2.5 فٹ چوڑا اور سامنے سے 6 فٹ اونچا تھا۔ مجھے اپنے سامنے سفید پتھر کے شفاف زینے نظر آنے لگے۔ یہ 6-7 زینے تھے اور نیچے جا رہے تھے۔ میں نے اپنا ننھا منا لیکن نہایت طاقتور پسٹل جراب میں سے نکال کر جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بولٹ کیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد زینوں پر قدم رکھ دیے۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ بھائی جی کسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ وہ عام سیاستدانوں سے مختلف لگتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر میں نیچے آ گیا۔ مجھے اپنے سامنے ایک راہداری نظر آئی۔ راہداری کی چھت نیچی تھی اور وہ 40-50 گز آگے تک چلی گئی تھی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ راہداری حال ہی میں تعمیر کی گئی ہے۔ پلستر ہو چکا تھا مگر رنگ و روغن نہیں ہوا تھا۔ یہاں 2 ٹیوب لائٹس روشن تھیں، تاہم بجلی کی وائرنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ گول سوراخوں میں تاروں کے گچھے لٹکے نظر آ رہے تھے۔ یکایک مجھے اندازہ ہوا یہ راہداری در حقیقت ایک چھوٹی سی سرنگ ہے جو بھائی جی کی رہائش گاہ کو پڑوس کی رہائش گاہ سے ملاتی ہے۔ اگر میں سمتوں کا اندازہ درست لگا رہا تھا تو یہ راہداری سڑک کے نیچے سے گزر کر ساتھ والی کوٹھی میں جا رہی تھی۔ میں راہداری کے اختتام پر پہنچا۔
यहाँ राहदारी 2 छोटे कॉरिडोर्स में तकसीम होकर दाएं और बाएं चली गई थी। ये कॉरिडोर्स भी बिल्कुल नई तामीर हुई थी। पत्थर के नए नोकीले फर्श पर कच्ची लकड़ी का बुरादा बिछा हुआ था। बिजली की वायरिंग भी अधूरी थी। दरअसल इसी अधूरी वायरिंग में से किसी फॉल्ट की वजह से ख्वाबगह की कॉल बेल यहाँ तक नहीं पहुँच सकी थी। मेरे दिल ने गवाही दी कि मैं पड़ोस की कोठी में मौजूद हूँ। एक कमरे के अंदर से बातों की मध्यम आवाज़ आई। मैं उस कमरे में झांकने का रास्ता तलाश करने लगा। अचानक बड़ी बड़ी मूँछों वाला एक कवि हैकल शख्स मेरे सामने आ गया। मुझे देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इससे पहले कि वो कुछ कहता या करता, मैंने उसकी थोड़ी पर एक मुक्का रसीद किया। वो चकरा कर घुटनों के बल गिरा। मैंने लपक कर उसकी गर्दन बाजू में दबोच ली और मूँछों वाले इस जिन को अंटा गफील करके फर्श पर डाल दिया। उस शख्स की जामा तलाशी से मुझे चंद अशिया मिली, जिनमें चाबियों का एक गुच्छा भी शामिल था। इस गुच्छे में से एक चाबी स्टील के एक जदीद दरवाजे को लग गई। मैं बेआवाज़ दरवाज़ा खोलकर एक कमरे के पहलू में आ गया। ये एक हॉल कमरा था। खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल बंद थे। मैं बड़ी कोशिश और मेहनत के साथ एक एग्जॉस्ट फैन के सुराख तक पहुंचने में कामयाब हुआ। एग्जॉस्ट फैन की बैरूनी ग्रिल उठाकर मैंने हॉल कमरे में झांका और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। भाई जी एक खूबरू औरत के साथ मौजूद थे। औरत की उम्र 28-30 से ज़्यादा नहीं थी। वो गुदास और दिलकश जिस्मानी खद्दोखाल की मालिक थी। भाई जी, जो पब्लिक के सामने सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाते थे, बड़े धड़ल्ले से सिगरेट पी रहे थे। उनके सामने ग्लास में थोड़ा सा मशरूब पड़ा था। मशरूब का रंग ढंग यही बता रहा था कि वो बियर है। एक और शख्स भी कमरे में मौजूद था, लेकिन मेरी तरफ उसकी पुश्त थी। भाई जी ने जवां साल औरत को बड़ी मोहब्बत से मुखातिब करते हुए कहा, कॉकअप डियर, सुबह के अखबार तो लाना। औरत जी अच्छा कहती हुई लहरा के बल खा के कमरे से बाहर चली गई। भाई जी उसे जाते हुए देखते रहे। औरत के जाने के बाद दूसरा शख्स बोला, भाई जी आपका इंतखाब अच्छा है, लेकिन कसम से मेरे पास ऐसी ऐसी लड़कियां हैं ना कि आप दंग रह जाएंगे। बिल्कुल नई नई खिली हुई कलियां, जिसके साथ कहेंगे खामोशी से मैरिज भी हो जाएगी, जब जी चाहे छोड़ दीजिएगा। मेरे जहन में झमाका सा हुआ और यूं लगा कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए हैं। जो शख्स मेरी तरफ पुश्त किए बैठा था, उसकी आवाज़ मेरे लिए अजनबी नहीं थी। वो मिट्ठू काका था। वही मिट्ठू काका जिसका बाप जॉर्ज काला नई लड़की पुरानी शराब के हवाले से जाना पहचाना जाता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि भाई जी जैसे शख्स को यहाँ मैं इस माहौल में देख रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में भाई जी के मुतालिक मैंने जो कुछ सोचा था, वो रेत के घरौंदे की तरह धड़ाम से नीचे आ गिरा। ख्यालात की पुरशको इमारत धमाके से मिस्मार हो गई। मैं एग्जॉस्ट फैन के सुराख में से नीचे कमरे में झांक रहा था और मेरी निगाहें मुसलसल भाई जी पर मरकूज थीं। भाई जी ने ग्लास में मौजूद मशरूब हलक में उंडेला और धीमे अंदाज में मुस्कुराना शुरू कर दिया। मिट्ठू ने रुख थोड़ा सा फेरा और मुझे उसका मनहूस चेहरा भी नज़र आने लगा। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वो राजदारी के लहजे में बोला, आप बता रहे थे कि भाभी जी 2 हफ्ते के लिए अपने भाई की शादी पर दुबई जा रही हैं। इस दौरान आप एक अदद लड़की को यहाँ ले आए। 3 ही तो मुलाजिम हैं यहाँ आपके, और तीनों पक्के वफादार हैं। जान दे सकते हैं, मगर आपका राज नहीं खोल सकते। पर काका, तुम्हें पता है ना, ये सियासत है। सियासतदान का सर हर वक्त निशाने पर रहता है। बाकी लोग जो मर्जी करते रहें, लेकिन सियासतदान की किसी कमज़ोरी का पता चल जाए तो धूमें मच जाती हैं। और ये तो ख़ास तौर से इलेक्शन का मौसम है। इस माहौल में कोई छोटी सी बात भी हाथ आ जाए ना, तो बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है। लेकिन भाई जी, शादी करना तो कोई गुनाह नहीं है, और जहाँ तक मुझे मालूम है, बड़ी भाभी जी ने आपको दूसरी शादी करने की गैर मशरूत इजाज़त भी दे रखी है। अरे भाई, अगर इजाज़त दे रखी है तो हमने उसका फ़ायदा भी तो उठा लिया ना। अभी तुम मिले तो हो अपनी भाभी कौकब से। मिट्ठू ने एक आँख मीचते हुए कहा, जिस तरह इस शादी का किसी को पता नहीं चला ना, तीसरी का भी पता नहीं चलेगा, और फिर चौथी 5वीं का भी पता नहीं चलेगा। ओ बस भाई बस, मैंने सियासत करनी है यार। तुम मुझे किस चक्कर में डाल रहे हो? भाई जी, मेरी खातिर ना, बस मेरी खातिर एक दाना चख लें। 2 साल तक मुंह से जायका ना चला जाए ना, तो नाम बदल दीजिएगा। बिल्कुल 1 नंबर की चीज़ है, ख़ास तौर से आपके लिए संभाल कर रखी है। आपने एक बार उस आफतज़ादी को देख लिया ना, तो आपको समझ आ जाएगी मैं इतना इसरार क्यों कर रहा हूँ। इसके अलावा एकदम मिट्ठू काका बात करते करते चुप हो गया। कदमों की मध्यम चाप उभरी। पहले सरोकद कौकब दिलकश चाल चलती अंदर दाखिल हुई। फिर एक मुलाजिम ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर आ गया। ट्रॉली में ताज़ा ताज़ा पकौड़े भी थे और सुबह का बासी अखबार भी। यह अखबार थोड़ी देर पहले भाई जी ने ही मंगवाया था।
بھائی جی انگریزی اخبار کی ورقگردانی کرنے لگے، غالباً کوئی مطلوبہ خبر ڈھونڈ رہے تھے۔ مٹھو نے اپنے گلاس میں بچی کھچی وسکی حلق میں انڈیلی اور ٹرالی میں رکھے پکوڑوں اور کاغذی سموسوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جس جواں سال حسینہ کو کوکب کہا جا رہا تھا وہ اپنی کامدار ساڑھی سنبھالتی ہوئی قریبی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملازم پر بھائی جی نے کچھ اٹتی سی نظر ڈالی اور بولے، وہ بادشاہ کہاں ہے؟ کوکب نے کہا، میں نے 2-3 آوازیں دی، پتہ نہیں کہاں گھسا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بادشاہ اس مونچھوں والے قوی ہیکل شخص کا نام ہے جو میرے ہاتھوں بے ہوش ہو کر نیم تاریک کوریڈور میں پڑا ہے۔ غالباً ٹرالی لے کر آنا اس کی ڈیوٹی تھی اور وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ ابھی جواں سال عورت کوکب اور بھائی جی میں 2-4 باتیں ہی ہوئی تھیں کہ کسی قریبی کمرے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کوکب فون سننے کے لیے اٹھ گئی۔ ملازم بھی ٹرالی پہنچا کر باہر جا چکا تھا۔ بھائی جی اور مٹھو میں گفتگو کا سلسلہ پھر وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ مٹھو کاکا ایک بار پھر اس فتنہ سامہ کم سے لڑکی کی تعریفیں کرنے لگا جسے وہ ایک نایاب تحفے کے طور پر بھائی جی کی خوابگاہ میں پہنچانا چاہتا تھا۔ ان لمحوں میں وہ بدبخت سکہ بند دلال نظر آ رہا تھا۔ اس کی چرب زبانی بھائی جی پر کچھ نہ کچھ اثر کر رہی تھی۔ شاید بھائی جی نے جیل میں صنف نازک سے دور رہ کر جو سال گزارے تھے انہوں نے ان کے اندر صنف نازک کے لیے بڑا خلا پیدا کر دیا تھا، اور یہی خلا تھا جس سے مٹھو کاکا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی جی کے چہرے پر نیم رضامندی کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ مسکراہٹ ایک طرح سے اس حقیقت کا اعتراف تھی کہ مٹھو اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہا ہے۔ لیکن کاکا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ الیکشن کا موقع ہے، اس وقت کسی طرح کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ یہ شغل مغل پھر صحیح، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ بھائی جی آپ بھی کمال کرتے ہیں، اس میں رسک ہے کہاں بھلا؟ نکاح سے پہلے ہی طلاق کے کاغذ پر دستخط ہو جائیں گے، سب کچھ پوری رضامندی سے ہوگا۔ یہ کوئی نیا تجربہ تو ہے نہیں میرے لیے۔ میرے خیال میں زیادہ نہیں تو 200 ایسے کیس تو میں ضرور ڈیل کر چکا ہوں۔ ابھی پچھلے مہینے آپ کا پرانا یار خدا بخش قلینوں والا ایک ایسی ہی لڑکی لے کر سوات گیا ہے۔ تم کہتے تو ٹھیک ہو کاکا، لیکن ابھی یہ الیکشن والا رولا ختم ہونے دو۔ یہی تو مسئلہ ہے بھائی جی، لڑکی کا باپ سوتیلا ہے، اسے رقم کی سخت ضرورت آن پڑی ہے۔ سمجھیں کہ لاکھوں کا سودا ہزاروں میں دے رہا ہے، بالکل انٹچ لڑکی ہے۔ کتنے مانگ رہا ہے؟ بھائی جی نے اسپیشل برفی کی ڈلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھے جی مفت پھینک رہا ہے، 80,000 مانگ رہا ہے پاگل کا بچہ۔ مجھے لگتا ہے ابھی اور پاگل پن دکھائے گا، 60-65 تک آ جائے گا۔ اچھا تو تم یوں کرو، اسے رقم ایڈوانس دے دو، اس معاملے کو الیکشن کے بعد دیکھ لیں گے۔ اس کا باپ بڑا سور کا پتر ہے جی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے بندوں سے ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو والا معاملہ ہونا چاہیے۔ گفتگو دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میں یہاں زیادہ دیر رک نہیں سکتا۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا، اور ایسے نکلنا تھا کہ میرے یہاں آنے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا۔ میں نے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب تک ہاتھ پہنچایا اور ایک چھوٹا سا ڈکٹا فون نکال لیا۔ اس طرح کے 2 فون مجھے صاحب صاحب نے اس وقت دیے تھے جب میں جگی وغیرہ کی اصلیت جاننے کے لیے دوسری بار روجھا پور گیا تھا۔ یہ فون روجھا پور میں استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بعد ازاں میں نے ایک فون صاحب صاحب کو واپس کر دیا تھا اور دوسرا میرے پاس پڑا ہوا تھا۔ آج اچانک جاسوسی کا یہ چھوٹا سا آلہ میرے لیے نہایت قیمتی ہو گیا۔ میں نے یہ فون بڑی احتیاط سے ایگزاسٹ فین کے روزن میں اس طرح چپکا دیا کہ نیچے کمرے سے نظر نہ سکے۔ یہ نہایت حساس آلہ تھا۔ اس کی اسپیشل سہولت یہ تھی کہ یہ فاصلے سے بھی صوتی لہروں کو کیچ کرتا تھا اور زبردست ریسیپشن دیتا تھا۔ آلہ چپکانے کے بعد میں نے اس پر تھوڑا سا گرد و غبار ڈال دیا۔ یہ گرد و غبار مجھے روزن کے اندرونی حصے سے مل گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب میرے جانے کے بعد نیم تاریک کوریڈور سے بے ہوش بادشاہ برآمد ہوگا تو بھائی جی اور اس کے ساتھی بری طرح چونک جائیں گے۔ بعد ازاں مچھندر بادشاہ ہوش میں آ کر وہ بیان دے گا تو بھائی جی کو مزید چونکائے گا۔ جس وقت میں نے بادشاہ پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کیا تھا، میں نے اپنا منہ سر بڑی اچھی طرح مفلر میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ میری شکل و صورت سے بے خبر رہا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو اس وقت بادشاہ بے ہوش نہیں بلکہ راہی عدم ہوتا۔ بہرحال ہوش میں آنے کے بعد اس نے جو بیان دینا تھا اس نے بھائی جی کو ریڈ الرٹ کر دینا تھا۔ عین ممکن تھا کہ آس پاس کے کمروں کی بڑی باریک بینی سے تلاشی وغیرہ لی جاتی۔ ایسے میں ڈکٹا فون تبھی بج سکتا تھا جب اسے اچھی طرح چھپایا جاتا۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں آہستگی سے نیچے اترا۔ میں نے وہاں اپنی موجودگی کے تمام آثار مٹائے اور اسٹیل کے دروازے کو مقفل کر کے باہر آ گیا۔ یہاں کوریڈور میں بادشاہ ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے چابیوں کا گچھا پھر بڑی احتیاط سے اس کی جیب میں ڈال دیا۔ دیگر اشیاء بھی واپس اس کے لباس میں رکھ دیں اور طویل راہداری سے جو دراصل ایک سرنگ تھی گزر کر بھائی جی کی خوابگاہ میں آ گیا۔ یہاں بھی بڑی احتیاط سے میں نے اپنی موجودگی کے آثار ختم کیے اور تار کی مدد سے خوابگاہ کا دروازہ پھر مقفل کر کے باہر نکل آیا۔
سوئی گیس کا اخراج اب بھی ہو رہا تھا۔ میں نے یہ اخراج ختم کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے سامان میں ڈکٹا فون کے سگنل وصول کرنے والا ریسیور بھی موجود تھا۔ یہ چھوٹا سا خوبصورت ڈیوائس ایک عام کیلکولیٹر کی شکل میں تھا۔ یہ کیلکولیٹر یوں ہی الماری میں پڑا رہتا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک نہایت طاقتور ریسیور ہے۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے دروازہ لاک کیا، کھڑکیوں کے پردے احتیاط سے درست کیے اور کیلکولیٹر سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ جلد ہی کیلکولیٹر کے پوشیدہ اسپیکر سے شائیں شائیں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی بولنے کی آوازیں بھی آئیں۔ یہ آوازیں ذرا فاصلے سے آ رہی تھیں، اس لیے ان میں گونج تھی اور وہ زیادہ واضح نہیں تھیں، تاہم غور سے سننے پر الفاظ سمجھ آ جاتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کا بے ہوش جسم دریافت ہو گیا ہے اور اہل خانہ میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کوکب کی مدھم آواز سنائی دی۔ وہ دہشت زدہ لہجے میں بولی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی یہیں کہیں چھپا ہوگا۔ بھائی جی کی پارٹدار آواز آئی، گلباز خان، سارے دروازے بند کر دو اور مولا بخش سے کہو رائفل لے کر آئے۔ کچھ دیر تک کھٹ پھٹ کی آوازیں ابھرتی رہیں، پھر مٹھو کاکا کی آواز سنائی دی، میرا خیال ہے کہ چھت پر بھی دیکھنا چاہیے جی۔ اوئے مولے، تم میرے ساتھ آؤ، چلو جلدی کرو۔ چند سیکنڈ بعد گلباز خان کی ہانپی ہوئی آواز آئی، لگتا ہے جی کہ کوٹھی میں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی تھا نا تو وہ نکل چکا ہے جی۔ بھائی جی کی بلند آواز آئی، اگر کوئی تھا کہ بچے، تیرے اس مامے کو جنات نے مارا ہے کیا؟ اگر کوئی تھا تبھی بے ہوش ہوا ہے نا یہ۔ چند لمحے کے توقف کے بعد بھائی جی نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، اچھا کاکا، میں اب چلتا ہوں یار، یہاں کے معاملے کو تم سب سنبھالو۔ بھائی جی اور مٹھو کاکا باتیں کرتے ہوئے ڈیوائس سے کچھ فاصلے پر چلے گئے، لہٰذا ان کی آوازیں مدھم ہو گئیں۔ میں کچھ دیر تک غیر واضح آوازیں اور کھٹ پٹ کی آہٹیں سنتا رہا۔ اس کے بعد میں نے ریسیور بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ اعلیٰ صبح جب بھائی جی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے قریبی باتھ روم میں گئے تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا۔ چہرے پر رات والے واقعے کے اثرات صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ ان کی پیشانی پر سلوٹیں تھیں۔ یہ پریشانی اس وقت بھی ان کے چہرے پر صاف دکھائی دی جب وہ ناشتے کے بعد گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ روزمرہ مصروفیات کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد آفرین میری طرف چلی آئی۔ وہ میرے ساتھ اب کافی بے تکلفی سے بات کرتی تھی، خاص طور سے جب کوئی ارد گرد نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا، لگتا ہے کہ آپ کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر آئی ہیں۔ آپ بڑی جلدی بھانپ لیتے ہیں۔ میں واقعی امی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، اسی مارکیٹ میں جہاں آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ دراصل آج ڈیڈی کی سالگرہ ہے۔ ہم ڈیڈی کی سالگرہ ہمیشہ محبت اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ جب وہ قید میں تھے تب بھی ہم جیل پہنچتے تھے اور کیک کاٹتے تھے۔ خاص طور سے میرے لیے ڈیڈی کی سالگرہ کا موقع بے حد اہم ہوتا ہے۔ میں ہفتوں پہلے سالگرہ کا انتظار شروع کر دیتی ہوں۔ میں کوئی بناوٹ کی بات نہیں کری شاہ جان صاحب، مجھے ڈیڈی سے واقعی بہت پیار ہے۔ میری نگاہوں میں کل رات کا منظر گھوم گیا جب بھائی جی اپنی بیٹی سے بھی چھوٹی لڑکی کے خیال میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس کے تصور پر رال ٹپکا رہے تھے۔ بھائی جی کی شخصیت کا یہ دوسرا رخ کتنا مختلف اور حیرت ناک تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ بھائی جی کسی چھوٹے موٹے گناہ گار کا نام نہیں ہے۔ وہ اس حوالے سے پرانا پاپی اور گھاگ نظر آتا تھا۔ تاہم وہ شاید ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے ہاتھ پاؤں بہت بچا کر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے رازداں بس چند گنے چنے ہی ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے ان کا کردار مختلف ہوتا ہے، جبکہ اپنے خاص الخاص دوستوں کی محفل میں وہ کسی اور روپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے گھر کے نیچے سے سرنگ نکال کر پڑوس کے گھر تک پہنچنا بھائی جی کی تجربے کاری اور ولولہ عزمی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے آپ کے ڈیڈی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ واقعی پیار کیے جانے کے قابل ہیں۔ ظاہر ہے کوئی شخص یوں ہی تو لاکھوں دلوں کی دھڑکن نہیں بن جاتا۔ آفرین کی آنکھوں میں فخر کی چمک ابھری۔ شاہ جہان، میرے ڈیڈی نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، 100 طرح کے لالچ دیے گئے، لیکن وہ اپنے غریب عوام کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ کئی برسوں کی ذہنی اور جسمانی اذیت اور جیل کی اونچی دیواریں بھی انہیں نہیں توڑ سکیں اور نہ انہیں ان کے چاہنے والوں سے دور کر سکیں۔ وہ آج بھی دلوں پہ راج کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے رائے صاحب ڈیڈی کے سب سے بڑے حریف ہیں، لیکن ڈیڈی میں اور رائے صاحب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رائے صاحب مراد یافتہ طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ ڈیڈی کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ رائے صاحب کے بارے میں جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ نجی محفلوں میں شراب پینے سے بھی نہیں چکتے۔ پچھلے دنوں ان کا ایک طوفانی معاشقہ بھی اخباروں کی زینت بن چکا ہے۔ ٹیلی ویژن کی کوئی اداکارہ تھی جس کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ وہ بیچاری راتوں رات شادی کر کے کینیڈا بھاگ گئی۔ میں نے دل میں سوچا، آفرین بی بی، تمہارے ڈیڈی کے مخالف نے تو صرف معاشقہ کیا ہوگا،
تمہارے ڈیڈی صاحب تو باقاعدہ خفیہ شادی رچائے بیٹھے ہیں، بلکہ آئندہ کے لیے بھی ان کے حوصلے بڑے بلند اور ارادے نیک ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آفرین، ایک نجی قسم کا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ناراض تو نہیں ہوں گی آپ؟ بالکل نہیں۔ سیاستدان عموماً شادیوں کے معاملے میں بڑے فراغ دل ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ڈیڈی نے اس انداز میں نہیں سوچا؟ آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں نا کہ امی جان کافی عرصے سے بیمار ہیں۔ کچھ عرصے پہلے امی نے ڈیڈی سے خود کہا تھا کہ وہ شادی کر لیں، اپنے لیے کوئی ایسی پڑھی لکھی ساتھی ڈھونڈ لے جو آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر چلے اور سیاسی مصروفیات میں آپ کا بھرپور ساتھ دے۔ اس بات کا ڈیڈی نے اس قدر برا منایا کہ کئی روز تک کھانا نہیں کھایا تھا، اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ امی سے انہیں اتنی محبت ہے شاہ جہان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے کے اصل جیون ساتھی ہیں۔ میں تائیدی انداز میں سر ہلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد آفرین اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل گئی۔ میں تازہ اخبار دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ 2-3 دن مزید اسی طرح گزر گئے۔ میرے لیے یہ بات بڑی کامیابی کی تھی کہ ڈکٹا فون اپنی جگہ موجود تھا اور بڑی اچھی طرح کام کر رہا تھا۔ اس کی بیٹری زیادہ نہیں تھی لیکن طاقتور تھی۔ اس بیٹری کی ایک شاندار خصوصیت یہ تھی کہ یہ ریموٹ کنٹرول تھی۔ میں اپنے ریسیور سے اس بیٹری کو بند کر کے ڈکٹا فون کو آف کر سکتا تھا۔ میں زیادہ تر ڈکٹا فون آف ہی رکھتا تھا، اس طرح بیٹری محفوظ رہتی۔ رات کو 11-12 بجے کے بعد میں فون آن کرتا تھا۔ عام طور پر کمرے میں خاموشی ہی ہوتی تھی۔ بس ایک دن کوکب کی مختصر گفتگو سنائی دی۔ وہ اپنے ملازم مولا بخش کو اس بات پر ڈانٹ رہی تھی کہ اس نے برساتی سے نیچے آنے والا دروازہ مقفل کیوں نہیں کیا ہے۔ وہ اسے اپنے حواس بحال رکھنے اور آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ ڈکٹا فون کے ذریعے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ بھائی جی آج کل بے حد محتاط ہے۔ وہ رات اپنی خوابگاہ میں ہی گزار رہا تھا اور اپنی خفیہ بیوی کے وصال سے